بیماریوں اور دکھ اور تکلیفیں اور مشکلات اور مسائل اور زندگی میں ناکامیاں جب انسان کو گھیر لیں، بس یا قہار. اب کوئی علم ہے یا قہار میں پانی میں پاؤں میں کیوں ڈبواتا ہوں؟ آج یہ راز بتاتا ہوں. یہ آج تک نہیں بتایا میں نے، کبھی سنا؟ پانی کا پتہ کیوں ہے؟ جب انسان یا قہاروں پڑھتا ہے، میری طرف توجہ کیجیے گا، جب انسان یا قہار پڑھتا ہے نا، یا قہار پڑھتا ہے، جب انسان یا قہار پڑھتا ہے تو اس کے یا قہار پڑھنے سے ہر لفظ اس کی ایک تاثیر ہے. ایک نابینا شخص تھے، نابینا شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تھے. ان کے سامنے عربی کی کوئی بات کرے تو کہتے تھے یہ کسی کا کلام ہے، اور عربی کی دوسری بات کریں کہتے تھے یہ حدیث ہے، اور عربی کی تیسری بات کریں کہتے تھے یہ قرآن ہے. قرآن بھی عربی میں ہے، میرے حبیب کا فرمان بھی عربی میں. پوچھا کیوں؟ اب جواب سنیں اور حیرت انگیز. فرمایا ہر کلام سے خوشبو آتی ہے، اس کی خاص بو آتی ہے، خاص خوشبو آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہر اللہ کے نام کی خاص طاقت اور تاثیر ہے. کوئی جلال میں ہے، کوئی جمال میں ہے، کوئی کمال میں ہے، کوئی وصال میں ہے. ہر نام کی طاقت اور تاثیر ہے. یہ جو یا قہار ہے نا، جب بندہ یہ پڑھتا ہے یا قہار، اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ بھیجے ہمیں کہاں بھیجنا ہے. کسی جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی کالی دیوی کے جادو کو، کسی نظر بد کے تیر کو، کبھی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو، شر پسند کے شر کو، کینہ پرور کے کینے کو جلانا ہے. کیا چیز جلانی ہے؟ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں. جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے امر کا انتظار کرتی ہے. جو پڑھ رہا ہوتا ہے. اب اس بندے کے پاس آ گیا ہے اسم اعظم. اب اس بندے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو، دماغ بھی ٹھنڈا ہو، جسم بھی ٹھنڈا ہو. کیوں؟ اگر اس کا دل، دماغ، جسم گرم ہوگا، یہ ایک پل میں ان بجلیوں، ان طاقتوں کو کہے گا جاؤ اس کو جلا کے رکھ دو، اور وہ چیزیں جل جائیں گی. اس ٹھنڈک کے دینے کے لیے پانی کا ساتھ ضروری ہے. اب اس پہ ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے بخار کو پانی کے ذریعے توڑو. مفہوم ہے کہ بخار والے یہ ڈاکٹر پٹیاں رکھتے ہیں، پانی کی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں دماغ پہ رکھتے ہیں. کیوں فرمایا بخار والے کو پانی کے ذریعے بخار کو توڑو اور بخار والے کو پانی کے ذریعے نہلاؤ؟ میں مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو. جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو گے وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی. ورنہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اگر پانی کے ساتھ رابطہ نہیں دو گے بعض اوقات وہ بجلیاں اتنا زیادہ ہوں گی خود بھی نہیں سنبھال سکے گا. اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں طاقت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں تاثیر کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام کی قوت اور طاقت اور قدرت کائنات میں کتنی ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، خود پتہ نہیں ہے. یہ تو اپنی انجانی زبان سے ایک عظیم بول رہا اور اللہ کا نام قہار کہتا ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے کہتا ہے یا قہار ہو، یا قہار ہو، یا قہار ہو. اسے خود پتہ نہیں کہ اس نام میں طاقت کتنی ہے، اس نام میں قوت کتنی ہے. جس نام کو پڑھنے سے، سنو، جس نام کو پڑھنے سے طاقتور ترین جنات کہیں کہ بس کرو، نہ پڑھو، ہم جل جائیں گے، ہم جل رہے ہیں، ہمیں آگ لگ گئی ہے، بس کرو، ٹھہر جاؤ. جس نام کو پڑھنے سے، یہ نام بہت طاقتور ہے.
یہ نام وہ قوت والا ہے۔ چلو آپ یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ہمیشہ واک کے لیے جو ٹریک ہوتا ہے وہ کچا ہونا چاہیے۔ جو بھی پیدل چلنے والے ہیں فٹنس کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کے لیے جو راستہ ہو جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کچا ہو، پکا نہ ہو۔ جو کچا راستہ، کچی جگہ ہے، زمین ہے، کوئی کچی زمین ہے، وہ جس طرح گولی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، گولی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کچی دیواریں کبھی نہیں گرتی، کبھی ان میں دراریں نہیں پڑتی، اور کچے گھر اور کچی دیواریں بڑے بڑے زلزلوں کو جذب کر لیتی ہیں۔ اسی طرح جو ٹریکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچے ہوں، دماغ سے لے کر آسمان سے لے کر زمین تک جب انسان چلتا ہے ایک بجلی ہے، دماغ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے۔ یہ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا سائنس کی دنیا جب نکلتی ہے، اگر نیچے پکا فرش ہو اور نیچے پکی جگہ ہو تو وہ بجلی پھیل جاتی ہے اور اس جسم کو نقصان دیتی ہے، اور اگر نیچے زمین کچی ہو وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض ارتھ دینے کے لیے زمین کے اندر دباتے ہیں تاروں کو کہ جس کو ارتھ دے رہے ہیں۔ ارتھ دینے کے لیے پانی کے اندر تار لے جاتے ہیں، بور کر کے کاپر کی تار ڈال کے پانی کے اندر ڈالتے ہیں۔ جب وہ ارتھ دیتے ہیں، سائنس کی دنیا سے سمجھا رہا ہوں، پاؤں کو پانی میں ڈبونا، جب وہ ارتھ دیتے ہیں تو بڑے بڑے فیوز نہیں ہوتے، بڑے بڑے حادثے نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے کرنٹوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یا کہاروں کا عمل پاؤں ڈبونا، یا کہاروں کے عمل میں پاؤں ڈبونا، پاؤں ڈبونا، پاؤں ڈبونا۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے۔ اٹھا کے جادو کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر جادو کو نہیں مانتے تو اب کے سوشل میڈیا پہ ہم نے انگریزوں کی بے شمار کتابوں کے لنکس ڈال دیے ہیں کہ انگریز جادو کو کتنا مانتے ہیں، جنات کو کتنا مانتے ہیں، نظر بد کو کتنا مانتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کتنا مانتے ہیں، اور اچھی قسمت کو، نصیب اور مقدر کو کتنا مانتے ہیں۔ انگریزوں کی کتابیں اٹھاؤ، بعض ناواقف لوگ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد انگریزوں کو تو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ آپ کے متعلق کی ریسرچ کی تحقیق کی کمی ہے، اپنی ناواقفیت کو ختم کریں، اپنی ناواقفیت کو ختم کریں۔ انگریز نے تو ایول آئی، بیڈ آئی اور بلیک میجک اور میجک پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ کتنی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، پوری دنیا میں واقعات موجود ہیں۔ ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، یہ روایت میں بتا رہا ہوں، اللہم لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ، خا جس کو خے کہتے ہیں، خے لامبا، لا خلابہ۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجیے گا۔ لا خلاوہ، یہ میں نے روایت بتائی ہے باقاعدہ، ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ تو لفظ کیا میں نے بتایا، اب اس کا طریقہ سن لیجئے، اب اس کا طریقہ سنیے۔ لا خلابہ کا لا خلابہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں
ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے، اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں، برے انجام سے بچاتے ہیں، برے انجام سے۔ وشماتۃ الاعداء، حدیث میں ہے مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسے، وشماتۃ الاعداء، کہ اللہ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ آپ انجام دیکھا اس کا؟ نہ، یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں آپ کو، پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا والا کے درود پاک کی، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لے اول آخر 3 بار درود پاک، لا خلابہ، لا، میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں، لا خلابہ، یہ ایک زبردست لفظ ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں، میں کہ لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک خیر سے خیر کے دروازے کھولے گا۔ اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا، چند دن چند ہفتے پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، اہل رسول پہ بھی آئی، اصحاب رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں، لا خلابہ، لا۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹیاں بیٹے مجھے کہنے لگے کہ رشتے بہت آ رہے ہیں، اب میں پریشان ہوں، کس سے کروں کس سے نہ کروں، کیا کروں، مجھے کوئی تعویذ دے دے، میں سرانے رکھ کے سو جائے کروں، وہی بیٹی کے لیے بندہ آ جائے جو رشتے آ رہے ہیں نا اس سے کر لوں۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کے ثبوت کے ساتھ، آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے گھر والے لا خلابہ پڑھیں، جب لا خلابہ پڑھیں گے اللہ دودھ پانی علیحدہ کر دے گا، چھلنی لگے گی، چھلنی کے نیچے سے جو نکلنا ہے نکل جائے گا، جو چھلنی کے اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ چھلنی مارتے ہیں نا، جو نیچے نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، اور جو اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ اس نے کیا، بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں کی شادیاں کی، مجھے جب بھی ملتا ہے کہتا ہے بڑا مطمئن ہوں، ورنہ ساری عمر انسان دامادوں اور بہوؤں اور ان کے لیے روتا رہتا ہے، میں تو مطمئن ہوں اس عمل نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو روایات میں چیک کیا، خلابہ کہتے ہیں پنجے کو، خونخوار جو پنجہ ہوتا ہے نا، ایسے جب جاتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا سار کھینچ کے لے آتا ہے، تو ایسا کوئی غیبی پنجہ نقصان کا، دھوکے کا، فریب کا، فراڈ کا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں، لوگ دھوکا جاتے ہیں، میں کہ تو لا خلابہ نہیں پڑھتا، پڑھ لا خلابہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان بیچنا چاہتا ہوں، مکان کے لیے چھوٹا مکان ہے، اولاد بڑی ہو گئی ہے، بڑا مکان لے لو، تو میں نے کہا لا خلابہ پڑھ، تجھے اچھا بیپاری ملے گا، دھوکا نہیں ہوگا۔ اسے لا خلابہ پڑھا، ایک ایسے بندے سے معاملہ ہوا، بالکل شریف آدمی، معاملات بھی، پیسے بھی، لکھ پڑھ بھی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے، کئی لٹے گئے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے کے کاغذات لکھوا لیتے ہیں، پھر بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہے۔ یہ زندگی کے معاملات کرنے ہونا، اس میں یہ میں نے بہت پرتاثیر پایا ہے، لا خلابہ، لا۔ کیا خیال ہے زندگی میں ایک کام آتا ہے نہیں آتا؟ ہر لمحہ کام آتا ہے، قدم قدم پہ کام آتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی بڑی تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے، اور انسان کو بھروسہ ملتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسان اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، مولا
ایک کوئی پیر استخارہ کرے، ایک میں استخارہ کروں، ایک مشورے کریں، ایک کیا کریں، ایک مولا میں اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر رہا ہوں، تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما. اور اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے، اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے.